بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے تمہارے لیے۔ تو تجارت اتنی ساری حلال چیزیں ہیں کہ گن نہیں سکتے۔ حرام محدود ہے، سود کا کام نہیں کرنا، جھوٹ بول کے کاروبار مت کرنا، دھوکے کی بزنس نہیں کرنا، یہ سب حرام محدود ہے۔ تو میرے بھائی، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اگر حلال کی اہمیت لوگ سمجھ لیں، صرف پہچان لے کہ حلال کیوں اتنا اہم ہے، تو لوگ خود اس تعلق سے بھاگ دوڑ کر لیں گے، خود اس تعلق سے کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، حدیث ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس نے 10,000 صدقے میں دیے، تو کیلکولیٹر بول رہا ہے ابھی تمہارے پیسے کم ہو گئے، 90,000 ہے، آنکھیں بول رہی ہے 1 لاکھ سے 90,000 ہو گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تو کس کی بات مانو گے؟ کیلکولیٹر کی بات مانو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ کس کی بتاؤ؟ حرام کر کے زیادہ نہیں ملتا ہے، یاد رکھو، دماغ میں بٹھا لو، حرام کر کے زیادہ نہیں ملتا ہے، جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، تو حلالی طریقے سے حاصل کرو بھائی۔ حرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا فی القلب، مالداری دل میں ہے، والفقر فی القلب، مال اور فقیری بھی دل میں ہے، ومن کان غنا فی قلبہ، اور جس کے دل میں مالداری ہوتی ہے، لا یضرہ ما لقی من الدنیا، اسے دنیا کی بہت پریشانی بھی آ جائے تو پریشان نہیں کرے گی۔ پریشانی آنا ایک بات ہے، پریشان ہونا دوسری بات ہے۔ مالداری جب دل میں ہوتی ہے نا، پریشانی آنے کے بعد بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے آج کی شام سے یہ اگر یہ یقین لے کر چلے جائیں نا، اور دنیا کی زندگی میں کل جب سامنے ایسے امتحان آئیں گے، تو ایک انسان ایمان کی روشنی میں فیصلہ کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ یہاں ہمارا مل کر بیٹھنا حاصل ہوا، ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز حاصل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم المال الصالح للمرء الصالح، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز منتظمین، علماء اکرام، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے متعلق انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں دیکھیں گے۔ موضوع ہے حلال کاروبار، حلال کاروبار۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے تمہارے لیے۔ تو تجارت کو جب اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، تو پتہ ہے آپ کو اس سے کیا معنی نکلتی ہے؟ اس سے بات یہ نکلتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تجارت کو حلال کیا ہے، تو تجارت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، نئے نئے قسموں کی تجارتیں نکلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر کون سی حدیث میں دیا ہے کہ مال میں دکان کھول سکتے ہیں، یا کون سی حدیث میں دیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ مال بیچ سکتے ہیں، کون سی حدیث میں دیا ہے کہ فون سے، ٹیلی شاپنگ سے مال بک سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کی نئی نئی قسمیں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، مطلب ساری قسم کی تجارتیں حلال ہے، صرف کچھ حرام ہے جو واضح طور پہ بتا دی گئی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر جب اس موضوع پر چند باتیں لوگوں کے سامنے رکھی آتی ہے، تو لوگوں کا رسپانس اور ریاکشن یہ آتا ہے، بولتے اچھا یہ بھی حرام ہے، اور وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، سب حرام ہے۔ حالانکہ صحیح بات کیا ہے، سب حلال ہے، حرام تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی بات بولتے ہیں، شاید ان کی صبح اور شام وہ تھوڑا سا جو حرام ہے اسی کے اندر ان کی صبح شام ہوتی ہے، ان کی دنیا وہی ہوتی ہے۔
تو ان کو لگتا ہے سب کچھ حرام ہے، لیکن باہر نکل کے دیکھیں گے تو دکھائی دے گا کہ حلال کتنا کچھ ہے، حلال گن نہیں سکتے، ان لمیٹڈ ہے، اتنی ساری حلال چیزیں ہیں کہ گن نہیں سکتے۔ حرام محدود ہے، سود کا کام نہیں کرنا، جھوٹ بول کے کاروبار مت کرنا، دھوکے کی بزنس نہیں کرنا، یہ سب حرام محدود ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سے موضوع بہت آسان ہو گیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تجارت حلال ہے، آپ جو تجارت کر رہے ہو بائی ڈیفالٹ حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم جس موضوع کے تحت جمع ہوئے وہ مال سے تعلق ہے، کیونکہ یہ امت کا فتنہ مال ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، یقیناً ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی بڑا فتنہ، دیکھیے فتنے ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہے، لیکن کوئی امتحان ہوتا ہے نا، سب سے ٹف پیپر یہ ہے، سب سے مشکل امتحان یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، مطلب سب سے ٹف پیپر جو ہے اس امت کے لیے، سب سے مشکل امتحان جو ہوگا مال کا ہوگا۔ اور آپ دیکھیے جس طرح سے آج کے زمانے میں ٹریڈ اینڈ کامرس بزنس ڈیولپ ہوا ہے اور جتنا اثر زندگیوں پہ مال ڈالنے لگا ہے، آج جتنا اثر آنے لگا ہے، تو یہ حدیث یقیناً آج دکھ رہی ہے کہ سب سے مشکل امتحان اس امت کے لیے آج بھی مال ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم آج جمع ہیں، سب سے پہلے یہ حلال کمائی کا موضوع آخر میں اتنا اہم کیوں ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں دیکھتے ہیں ہمارے خود کے بھلے کے لیے، کیونکہ آدمی جب اس کی اہمیت پہچان لے تو وہ خود کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا۔ اگر حلال کی اہمیت لوگ سمجھ لیں، صرف پہچان لیں کہ حلال کیوں اتنا اہم ہے، تو لوگ خود اس تعلق سے بھاگ دوڑ کر لیں گے، خود اس تعلق سے کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے۔ تو آئیے میرے بھائیوں بہنیں، ایک یاد دہانی کے طور پر، ایک ریمائنڈر کے لیے ہم پہلے اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ حلال کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ سب سے پہلی وجہ، یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے نفث فی روحی، میرے روح میں یہ پیغام ڈالا، یہ بات ڈالی، مسند احمد میں بھی حدیث ہے، میرے روح میں یہ بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے۔ مطلب جتنا رزق ملنا ہے جب تک اس سے مل نہیں جاتا تب تک وہ دنیا سے جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ رزق مل کر رہے گا۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو نا، جتنا رزق ملنا ہے اتنا ملنا ہے تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، آپ سب کے سامنے میں ایک بات رکھ رہا ہوں آج کی شام، اور وہ بات ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میرے راستے پہ چلو فائدہ ہو جائے گا، میری بات مانو مالدار ہو جاؤں گے، مالا مال ہو جاؤں گے، پیسے ملیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، حرام کر کے زیادہ نہیں ملے گا، یہ حدیث ہمیں پتہ چلا۔ تو جب جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح طریقے سے ہی حاصل کرو، غلط طریقے سے کیوں حاصل کریں گے؟ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے، کئی بار زندگی میں سامنے دکھتا ہے کہ حلال کروں گا تو 10,000 کمائی ہوگی، حرام طریقے سے کروں گا تو 1,00,000 روپے آتے دکھ رہے ہیں۔ ہوتا ہے، ہاں یہ ہوتا ہے زندگی میں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، جو دن ان کے لیے منع تھا اسی دن مچھیاں اوپر آ رہی ہے۔ اب ہمارے ساتھ ایسے بالکل یہی شکل میں نہیں ہوتا، لیکن دوسری شکلوں میں ہوتا ہے، جو چیز منع ہے وہی سامنے آ رہی ہے۔ اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو، کیونکہ جتنا رزق ملنا ہے اتنا ملنا ہے، اتنا ہی ملنا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنیں، اب یہ سامنے آنکھوں کو دکھ رہا ہے جو کہ 10,000 یہاں آ رہے ہیں، یہاں 1,00,000 آ رہے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ یاد رکھو قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں نا وہ سچی ہے۔ آنکھوں کو دھوکا ہو سکتا ہے، آنکھیں غلط بول سکتی ہیں، کیلکولیٹر غلط بول سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، حدیث ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اس نے 10,000 صدقے میں دیے، تو کیلکولیٹر بول رہا ہے ابھی تمہارے پیسے کم ہو گئے، 90,000 ہے، آنکھیں بول رہی ہے 1,00,000 سے 90,000 ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو کس کی بات مانو گے؟ کیلکولیٹر کی بات مانو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ کس کی بتاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا رزق ملنا ہے اتنا ملنا ہے، فجملوا فی الطلب، اچھی طریقے سے حاصل کرو۔ تو کیلکولیٹر کی بات مانیں گے، آنکھوں کو جو دکھ رہا ہے لیکن دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ بھی تو دیا ہے قرآن میں، تو آنکھوں کی بات کو مت ماننا میرے بھائیوں۔ دیکھیے آج کی شام سے یہ اگر یہ یقین لے کر چلے جائیں نا، اور دنیا کی زندگی میں کل جب سامنے ایسے امتحان آئیں گے تو ایک انسان ایمان کی روشنی میں فیصلہ کرنے لگے تو سمجھ لو کہ یہاں ہمارا مل کر بیٹھنا حاصل ہوا، ایک بہت بڑی چیز حاصل ہو گئی۔ چلو ایک مثال دے رہا ہوں، ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ غلط کر کے 1 لاکھ آ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا رزق ہے، یہ کیسے آپ نے فیصلہ کیا؟ وہ 1 لاکھ آ رہے ہیں، پتہ چلا 30,000 ڈاکٹر پہ چلے گئے، 20,000 لائر کے پیچھے خرچہ ہو گئے، 30-40,000 کسی نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کر لی، آخر میں پیٹ میں 10,000 گئے۔ تو جو رزق ملنا تھا اتنا ہی ملا، حرام کر کے زیادہ نہیں ملتا ہے، یاد رکھو، دماغ میں بٹھا لو، حرام کر کے زیادہ نہیں ملتا ہے، جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، تو حلالی طریقے سے حاصل کرو بھائی، حرام کر کے کیوں حاصل کریں گے؟ یہ ہو گئی پہلی وجہ۔ اب دوسری وجہ سنیے میرے بھائیوں، جب آدمی حلال طریقے سے کام کرتا ہے تو جتنا رزق ملا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، البائیانی بالخیار، بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے، معلوم یتفرقا، جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے، جو بیچنے والا ہے خریدنے والا ہے دونوں کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے۔ ہاں ہمارے یہاں اختیار کہاں تک ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پہ اختیار ہوتا ہے کیش دے دیے، کیش گلے میں گیا، نکلے گا نہیں باہر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے، یعنی جب تک کسٹمر گیا نہیں، وہ اس کا مائنڈ چینج ہو گیا، بولے نہیں میرے پیسے واپس دو اس کو واپس۔ لیکن آگے کی حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَأَصْلَحَا، اگر سچ بولتے ہیں، ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وہ تجارت میں برکت ہوتی ہے، وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر عیبوں کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، وہ تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث سے؟ حلال طریقے سے کام کرتے ہیں تو مال میں برکت ہوتی ہے۔ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ برکہ برکہ سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے ایک تالاب ہوتا ہے جس میں دکھتا پانی جتنا ہے لیکن بہت ہوتا ہے، اندر پانی بہت آتا ہے۔ برکت کا مطلب ہے کم میں زیادہ کا فائدہ۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، چلتے چلتے روڈ سے اتر گئی، 5 آدمی کھینچ رہے ہیں، گاڑی واپس روڈ پہ نہیں لا سکے، 2 پہلوان آتے ہیں، آ کر کے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے گاڑی کو رکھ دیتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں وہ 2 بھاری نکلے کہ 5 بھاری نکلے، 2 زیادہ ہے یا 5 زیادہ ہے؟ وہ 2 زیادہ نکلے، 5 سے زیادہ 2 نکلے۔ جیسے میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم لوگ سنتے ہیں نا اپنے باپ دادا کے زمانے میں کہانی سنتے ہیں نا، بولتے ہیں ہم لوگ تو اتنا کماتے تھے پورا گھر کھاتا تھا، ابھی اتنا کماتے ہیں تو بھی خرچہ کم پڑتا ہے۔ کیوں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں بڑھ رہی ہے، اور جب برائیاں بڑھ رہی ہے تو مال کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ جو پہلے کے زمانوں میں جب برائیاں اتنی زیادہ نہیں تھی، آج جو سود شکلیں بدل کے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ برکت یہ سب چیزوں سے چلے جاتی ہے۔ مال ہو پھر بھی برکت نہیں ہے، مال ہو کر بھی اطمینان نہیں ہے، قناعت نہیں ہے۔ مالداری کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا فی القلب، مالداری دل میں ہے، والفقر فی القلب، مال اور فقیری بھی دل میں ہے، ومن کان غنا فی قلبہ، اور جس کے دل میں مالداری ہوتی ہے، لا یضرہ ما لقی من الدنیا، اسے دنیا کی بہت پریشانی بھی آ جائے تو پریشان نہیں کرے گی۔ پریشانی آنا ایک بات ہے، پریشان ہونا دوسری بات ہے۔ مالداری جب دل میں ہوتی ہے نا، پریشانی آنے کے بعد بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ والفقر فی القلب، ومن کان الفقر فی قلبہ لا ينفعه ما اکثر له من الدنیا، اگر کسی کے دل میں فقیری ہے، اس کے پاس دنیا کی بہت چیزیں ہو تو بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گی۔ حدیث صحیح الجامع میں، حدیث صحیح سند سے۔ تو میرے بھائیوں، اصل جو مالداری ہے، جو برکت ملتی ہے، وہ کیسے ملتی ہے؟ حلال سے ملتی ہے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ یہ یاد رکھو، حلال کمائی کھائیں گے تو وہ حلال کمائی تھوڑا بھی بہت فائدہ دے گی، اور حرام ہو وہ زیادہ ہو کے بھی برکت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارا کیا تھا؟
جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے. نمبر 2, حلال طریقے سے کریں گے تو جتنا ملا اس میں برکت کا ایڈیشنل فیکٹر ہوگا. برکت کی وجہ سے وہ زیادہ کام کر جائے گا, وہ چیز زیادہ فائدہ پہنچا جائے گی جو برکت والی آمدنی ہوتی. یہ ہو گئے 2 پوائنٹ. تیسری چیز, اب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حرام کرتا ہے, حرام کمائی کھاتا ہے کسی بھی طریقے سے, تو کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد, ہر وہ گوشت, نبت من السحت, جو حرام کمائی کھا کے بنا, ہر وہ گوشت جو حرام کمائی کھا کے بنتا ہے, فالنار اولا بھی, اس گوشت پر جہنم کی آگ کا حق ہے. جہنم کی آگ جلا کر رہے گی, اس کا حق بن گیا. جو گوشت حرام کمائی سے بنا وہ گوشت کو جہنم کی آگ جلا کر رہے گی, بچ نہیں سکتے. اس لیے کیا کرنا پڑے گا, اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا ہوگا, وہ حرام کمائی کو نکال دینا ہوگا. مطلب اس کی بھی شکلیں ہیں, آف کورس الگ الگ شکلیں ہیں, لیکن جان بوجھ کے لیں گے تو سوچو کس کا گوشت بن رہا ہے, گوشت کس کا بن رہا ہے. سوچو, صرف ہمارا گوشت تھوڑی بن رہا ہے, بیوی بچوں کا بھی تو بن رہا ہے نا. کیا دے رہے ہو ان کو, حرام کمائی دو گے. فالنار اولا بھی, جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بہنیں, ایسا مت ہونے دو. یہ فتنہ ہے, یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے. اگر یہ دنیا سب کچھ ہے تو کرو, پیسہ کیوں چھوڑ رہے ہو. 1 لاکھ آ رہے تو لے لو. دنیا سب کچھ سمجھتے ہو تو عیش و آرام کو چھوڑ کیسے سکتے ہو. لیکن صحیح بات کیا ہے, دنیا سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے اور اس کے آگے بہت لمبی زندگی ہے ہماری. مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور قیامت کے دن کے 5 سوال ہیں. سنن ترمذی کی صحیح حدیث, اس کے اندر پہلا اور دوسرا سوال, تیسرا اور چوتھا سوال ہے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, پیسہ کہاں سے کمائے. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, کہاں خرچ کیے. آدمی بولتے میرا پیسہ ہے میں جیسا چاہے خرچ کروں. کہاں خرچ کیے جواب دینا پڑے گا, آڈیٹنگ ہونے والی ہے. پیسہ کہاں سے کمائے جواب دینا پڑے گا, قیامت کے دن ہی جواب دینا پڑے گا. کہاں سے کمائے, سب انفارمیشن باہر نکلے گی علی رؤوس الخلائق, سارے انسانوں کے سامنے. تو میرے بھائیوں بہنوں سمجھ لو, یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. یہی اصل بات ہے نا. اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو جو کرنا ہے کرو. کر رہے ہیں نا لوگ, اپنا مذہب بنا کے رکھا ہے پیسہ. کتنے سارے لوگ ہیں عبادت کرتے ہیں, ان کے لیے پیسہ سب کچھ ہے. پیسہ آ گیا بس آنا چاہیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان, انسانوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, ما یبال الرجل, جس میں ایک انسان فکر نہیں کرے گا, ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام, جو آ رہا ہے پیسہ حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے, آدمی کوئی فکر نہیں لگی ہوگی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, پیشن گوئی کی, اور ہوا ویسا ہی زمانہ چل رہا ہے. پیسہ آنا چاہیے, بس جانا نہیں چاہیے. پیسہ آ رہا ہے, حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے, نہیں آنا چاہیے. میرے بھائیوں بہنیں ایسے نہیں سوچتے ہیں. ایمان والے ایسے نہیں سوچتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن و دماغ میں ایسا ہے, کیسا ہے, شیطان غریبی سے ڈراتا ہے, بولے میری بات نہیں سنو گے نا تو غریبی کی زندگی گزارنی پڑے گی. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی والے لوگ تو غریب رہتے ہیں. ایسا لوگوں کے ذہنوں میں شیطان ڈر ڈالتا ہے, بولتے تقوی آیا مطلب غریب رہنا پڑے گا. حالانکہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو اس کا اپوزٹ بات دی, اس کے خلاف بات دی ہے. سورہ طلاق میں سورہ 65 آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی رکھتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے, جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے رزق دے گا. مطلب جب حلال کام کریں گے نا میرے بھائیوں اور بہنیں, تو رزق کہاں سے آئے گا, سوچ نہیں سکتے وہاں سے رزق آئے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اور بہنیں یہ چیز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ, یہ چیز کو ہم لوگ کیسے چھوٹا سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ہے ہماری چوتھی فضیلت ہم آج دیکھ رہے ہیں. پہلا فائدہ ہم نے کیا دیکھا, حلال کی اہمیت اپنے ذہن و دماغ میں رکھو. کیوں رکھو, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی دنیا میں رہتے ہیں, پیسے کا لین دین یہ تو لگا ہوا ہی ہے. ہاں اگر آپ ایسے بھائی ہو جو کبھی پیسے کا کوئی لین دین نہیں کرنے والے ہو تو آج کا لیکچر آپ کے لیے میرا ہے ہی نہیں. لیکن آپ دنیا میں رہنے والے نارمل سے انسان ہو جس کو پیسے کا لین دین کرنا پڑتا ہے, تو آپ کے ہم سب کے لیے یہ باتیں ہیں. تو کیوں نہ ہم سب یاد کر کے اٹھیں یہاں سے. 5 چیزیں یاد کر لیجئے, 5 بس 5, یہ 5 کیا یاد کریے. نمبر 1 جتنا آنا ہے اتنا
آ کر رہے گا۔ پہلا پوائنٹ، جو ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو، جو ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، صحیح طریقے سے حاصل کرو، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ برکت حلال تجارت میں ہے۔ برکت کیا چیز میں ہے؟ حلال تجارت میں۔ تیسرا پوائنٹ، ہر وہ گوشت حرام کمائی کھا کے بنتا ہے جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر۔ دیکھو یاد کرو، کیوں؟ کل پیسہ سامنے آئے گا نا اور شیطان وسوسے ڈالے گا، تو پاس ہونے کے لیے یہ سب باتیں یاد آنی چاہیے کہ مجھے گوشت نہیں جلانا ہے، میرا بیوی بچوں کا گوشت جہنم کی آگ میں جلے نہیں چاہیے مجھے ایسی کمائی، یہ سوچنا ہے میرے بھائیوں بہنیں۔ یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ کہ اگر صحیح چیز تقوی کا راستہ لیں گے، حلال کمائی کا راستہ لیں گے، اللہ ہمارے لیے راستہ کھولے گا، نکالے گا۔ پھنس جاتے ہیں نا کئی بار، پرابلمز آ جاتے ہیں نا، کچھ بھی پرابلم آ سکتے ہیں، ٹیکس کا پرابلم آ سکتا ہے، امپلائی کا پرابلم آ سکتا ہے، سپلائی کا پرابلم آ سکتا ہے، کسٹمر نہ ہونے کا پرابلم آ سکتا ہے، لیکن اللہ راستہ کس کے لیے نکالے گا؟ تقوی والوں کے لیے نکالے گا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے لیے راستہ نکالے گا۔ یہ کہاں کی بشارت ہے؟ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں میرا رزق کا ذریعہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن کیا کرنا ہوگا؟ تقوی کا راستہ لینا ہوگا۔ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ نمبر 5 یہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک کھاؤ اور نیک کام کرو۔ کنیکشن ہے اس میں، طیبات پاک کھاؤ اور نیک کام کرو۔ پاک کھاؤں گے تو نیک کام کرنا سوجے گا، خبیث کھائیں گے تو ویسے ہی کام کرنا سوچتا ہے۔ پاک کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو۔ مطلب جو ہم کھاتے ہیں نا غذا، اس کا ہمارے عمل پہ بھی اثر پڑتا ہے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں اس پر اثر پڑتا ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں اتنی ساری برائیاں عام ہیں نا مسلمانوں میں، کہیں پہ پیسے کا دخل ہے۔ یہ پیسہ جو ہے، یہ غذا جو جا رہی ہے ویسے ہی کام کریں گے نا، گندا پیسہ کھاؤ گے، حرام پیسہ کھاؤ گے اور نیک کام کرو گے؟ نہیں، جو کھاتے ہیں وہی تھاٹس آنے لگتے ہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں ہیں، یہ غیب کی بات ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پر۔ اور کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک کھاؤ نیک کام کرو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، اپنے پیٹ میں جتنا جائے پاک جائے، حلال جائے۔ وہ حلال جائے گا تو کیا ہوگا معاملہ؟ واعملوا صالحا، نیک کام کریں گے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہے۔ 5 چیزیں یاد رکھنے کے بعد چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہاں یہ ہے، آج حرام کمائی کھانے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ حرام ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام ہے اور کھا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ بہت پیارے الفاظ یاد آتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث صحیح سند سے ہیں۔ انہوں نے کہا لا یبی فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہماری بازار میں وہی لوگ تجارت کریں گے جن کے پاس دین کی سمجھ ہے، جن کو مسئلے پتہ ہے، مسائل پتہ ہے، ایشوز پتہ ہے، وہی لوگ تجارت کرنے والے ہیں ہماری بازار میں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قاعدہ بنایا تھا، بازار میں کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، رولز معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج افسوس کیا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو تجارت کے بیسک رولز نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ تجارت سالوں سال سے کر رہے ہیں، زندگی بھر کر رہے ہیں، لیکن اسلام کے اندر رولز دیے گئے ہیں۔ دیکھیے کیا معاملہ ہے، ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے سکھایا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا، صحیح ایمان سکھایا، صحیح عبادت ہمیں پتہ چلی، صحیح آداب پتہ چلے، صحیح اخلاق پتہ چلا، اسی طرح سے صحیح معاشی نظام بھی پتہ چلا۔ کیونکہ جس نے بنایا کیا وہ نہیں جانے گا؟ قرآن کی آیت ہے سورہ ملک کی، سورہ 67 آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق، کیا بنانے والا نہیں جانے گا؟ جس نے ہمیں بنایا کیا وہ نہیں جانتا کیا ہمارے لیے اچھا ہے کیا ہمارے لیے برا ہے؟ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یاد رکھو جو کچھ اللہ نے کہا وہ ہمارے بھلے کے لیے ہے، اور جو کچھ انسان اللہ کے بتائے ہوئے باتوں کو، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو اپوز کرتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں، اس کے برے انجام ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
مثال کے طور پہ سودی سسٹم دیکھ لو. آج سودی سسٹم پوری طرح سے چھایا ہوا ہے. چھایا تو ہوا ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے سارے ایمان والے بھی غلام بن گئے اس سسٹم کے. اس سے آگے ان کے ذہن کام نہیں کرتا ہے, وہ غلامی کے شکار ہو چکے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس اپنا سسٹم ہے جو اسٹرانگ سسٹم ہے, فائنینشیل سسٹم, اسلام کا بتایا ہوا فائنینشیل سسٹم اسٹرانگسٹ سسٹم ہے, جس میں دنیا کے فائنینشیل پرابلمس کا سلیوشن دیا ہوا, علاج ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں, اوپن کوئی بھی انسان بغیر تعصب کے اگر سوچے, اوپن مائنڈ سے سوچے, اس کو دکھائی دے گا. ایسا نہیں کہ صرف ایمان کی روشنی سے, یہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے آدمی دیکھ سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ دیکھ کر آدمی ایمان تک پہنچے. صحیح بات تو یہ ہے, اسلام نے ایک ایسا سسٹم بتایا جس کے اندر ظلم نہیں ہوتا ہے, جس کے اندر زیادتی نہیں ہوتی, جس کے اندر سیلفش گریڈ نہیں بھری جاتی ہے, بلکہ بھلائی ہوتی ہے پورے معاشرے کی. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ جو سودی سسٹم دنیا میں چل رہا ہے اس کے کتنے سارے اکنامک پرابلمز ہیں, کتنے سارے. آپ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز کا ایک اکنامک سروے ڈپارٹمنٹ ہے. وہ اکنامک سروے ڈپارٹمنٹ کنٹینیوسلی اپنی رپورٹس ٹائم ٹو ٹائم ریلیز کرتا ہے. اس سروے ڈپارٹمنٹ کے مطابق ورلڈ کے 1% سب سے امیر جو لوگ ہیں 1%, ان کے پاس کتنی پراپرٹی ہے ورلڈ کی؟ 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, 44% ہے. اور جو ٹاپ 10% دیکھتے ہیں ورلڈ کے امیر سے امیر 10%, ان کے ہاتھ میں کتنی پراپرٹی ہے؟ ورلڈ کی 84% پراپرٹی ہے. ابھی چلو یہ تو امیروں کی بات ہو گئی, غریب کی بات کرتے ہیں. 50% دنیا, آدھی دنیا, ورلڈ کی آدھی پاپولیشن جو غریب آدھی دنیا ہے, دا پورسٹ ہاف, ان کے پاس کتنی پراپرٹی ہے؟ ان کے پاس راؤنڈ فگر کے لیے 1% لکھنا پڑ رہا ہے. 1% بھی نہیں, راؤنڈ فگر چاہیے تو 1%. آدھی دنیا کے پاس 1% ہے اور 10% کے پاس 84% ہے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں جو اسلامک سسٹم کی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر چھری لے کر راستے پر کھڑے رہے, گردن پہ چھری رکھ کر کہے اپنی جیب میں کیا خالی کرو, اسے ہم لوگ تو غلط کہتے ہیں. کوئی بھی دھرم والا ہو وہ اسے غلط ہی کہے گا نا, سب دھرم والے اسے غلط کہیں گے. کوئی بھی یہ تو نہیں کہے گا اچھا ہوا, صحیح ہوا, کیا غلط ہے, کوئی نہیں کہے گا. الحمدللہ سود ایک ایسی چھری ہے جس کی وجہ سے پیڑھی در پیڑھی تم وہ چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. کیوں؟ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ 10% کے پاس 84% پراپرٹی ہے, ورلڈ کے ایسٹس ہے, اور 50% کے پاس 1% ہے, درمیان میں ہے مڈل کلاس. مڈل کلاس کے پاس جو 40% مڈل کلاس ہے ان کے پاس 15% پراپرٹی ہے ورلڈ کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 50% دنیا ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں آئیڈیا والے, دماغ والے, آئیڈیا ہے, کرنے کا جذبہ ہے, پیسہ نہیں ہے. پیسہ ہے تو کس کے پاس ہے؟ وہ امیر دنیا کے پاس ہے. وہ 10% کے پاس پیسہ ہے. اب وہ پیسہ دیں گے تو سود پہ دیں گے. سود میں کیا ہوتا ہے؟ پورا رسک کس کا ہوتا ہے؟ پورا کے پورا رسک پیسے لینے والے کا ہوتا ہے. انویسٹر کا کچھ رسک نہیں ہوتا ہے, تمہارا پروفٹ ہوا لاس ہوا مجھے تو میرا سود چاہیے. یہی ہے نا سسٹم. تو یہ 50% جو دنیا ہے نا, ان میں سے اکثر لوگ فنڈنگ نہ ملنے کی وجہ سے غریب کے غریب ہی رہنے والے ہیں. الا ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہے جو باہر نکل کے آتا ہے, لیکن سب پیڑھی در پیڑھی ویسے ہی رہنے والے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کیپٹل نہیں ہے. کیپٹل ہے تو یہ امیروں کے پاس ہے, اور وہ دیں گے تو صرف سود پہ دیں گے. اسلام نے ان کے ہاتھ سے یہ سود کی چھری لے لی اور کہا کہ ابھی کیا کرتے ہو, ابھی کیا کریں گے؟ اب پروفٹ شیئرنگ پہ دینا پڑے گا, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ پہ دینا پڑے گا. اب بہت سارے لوگ جو آئیڈیا والے لوگ ہیں لیکن کیپٹل نہیں ہے, وہ لوگ کئی چیزیں کر سکتے ہیں. پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کی بات ہے, چلو آگے بڑھو, میری محنت گئی, آپ کا پیسہ کا رسک, میری محنت کا رسک, آپ کے پیسے کا رسک, مضاربہ, ایسی کئی چیزیں نکلے گی. کیا ہوگا؟ یہ سود کی چھری صرف ہاتھ سے لے لو تو کیا ہوگا؟ نئی نئی آئیڈیاز سے بزنسز شروع ہوں گے, بزنس شروع ہوں گے, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, کنٹری کا ریٹ آف ڈیولپمنٹ بڑھے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس ڈیولپ ہوگا, اکانومی آگے بڑھے گی, کتنے سارے فائدے ہیں. لیکن چند خود غرض لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا سفر ہو رہی ہے. یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. میرا موضوع یہ نہیں ہے, میرا موضوع خصوصی طور پہ حلال کمائی کے تعلق سے. لیکن آپ سب کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں, میرے بھائیوں اور میری بہنیں, یہ پیسہ جو ہے نا فتنہ ہے, آزمائش ہے.
اور بہت سارے لوگ اس ٹاپک پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں. اچھے ہوتے ہیں دین میں, پیسہ سامنے آ گیا وہاں پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں. فیل ہونے کی دو وجہ ہے, ایک ہے جانتے ہوئے لیتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو انجانے میں لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں بہنیں, سود آج نام بدل کے آتا ہے. سود نام بدل کے آتا ہے, فیس بدل کے آتا ہے. پہچاننا نہیں سیکھیں گے تو پھسل جائیں گے. آپ کو میں مثال بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک سسٹم چلتا ہے ڈسکاؤنٹنگ دا چیکس. آپ کے پاس چیک ہے 30 تاریخ کا, کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا یہ چیک لے کر آپ کو کیش دے رہے ہیں, اتنا ڈسکاؤنٹ. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, سود ہے. بینکس بھی کرتی ہے, انڈیویجولس بھی کرتے ہیں. آپ کا 1 لاکھ کا چیک ہے, آج پیسے دے رہا ہوں 95,000 لے لو, 5,000 ڈسکاؤنٹ. نام ہے ڈسکاؤنٹ, ہے سود. اسی طرح بسی کا سسٹم کئی جگہوں پر چلتا ہے, ڈسکاؤنٹ بسی بولتے ہیں. بسی کے اندر آپ کا ملنا تھا 1 لاکھ روپے, لیکن جلدی کا نمبر چاہیے تو تھوڑا ڈسکاؤنٹ ہو کر ملے گا پیسہ آپ کو. اور ڈسکاؤنٹ ہو کر کیا ملے گا؟ 1 لاکھ کی جگہ 90,000 ملیں گے. 10,000 ڈسکاؤنٹ ہے, وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, سود ہے. نام کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹ. ہے کیا؟ سود. اور سود کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الربا 73 بابا. سود کے 73 دروازے ہیں. یہ درجے کے معنی میں 73 درجے ہے. ایسرھا, سب سے کم درجہ ایسا ہے, مثل ان ينكح الرجل امه, جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ المستعان, اللہ کی پناہ. سب سے کم درجہ سود کا کیسا ہے؟ جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص, اللہ اکبر اللہ اکبر, سب سے کم. اور ہائر درجے آپ سوچیے, یہ حدیث ابن ماجہ سنن ترمذی میں صحیح سند سے ہے, صحیح الجامع میں تحقیق. میرے بھائیوں میری بہنیں, یہ سود یہ دنیا کی چیزوں میں ایک ایسی چیز ہے نا, لے سکتے ہیں دنیا میں, شکل بدل کے آتا ہے. اور کئی شکلیں ہیں. مثال کے طور پر اسکالرس کا فتویٰ ہے کہ پیسہ ٹائم پہ نہیں دیا آپ نے تو ایک لیٹ فیس لگتی ہے. اسکالرس بتاتے ہیں لیٹ فی نہیں, یہ سود ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کئی ساری شکلیں سود کی آج آ رہی ہیں سامنے. ایک مثال صرف میں آپ کو دے رہا ہوں, مجھے پتا ہے بہت سے لوگ اس میں سن کر بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں, یہ صرف تحقیق کرنا. میں آپ کے سامنے علماء کے فتووں کی روشنی میں, دلائل کی روشنی میں سے بات رکھ رہا ہوں. آپ تحقیق کرو, جو صحیح ملے وہی کرنا زندگی بھر. آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک اور سسٹم چلتا ہے ہیوی ڈپازٹ کا. ہیوی ڈپازٹ کا سنیے کیا ہوتا ہے. اس جگہ کا گھر کا بھاڑا 10,000 ہے. 10,000 بھاڑا ہے. آپ اگر 5 لاکھ ڈپازٹ دے رہے ہو تو 10,000 بھاڑا کم ہو کر 5,000 بن جائے گا, 2,000 بن جائے گا, 1,000 بن جائے گا, مینٹیننس ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا, کم ہوگا. ڈپازٹ بڑھاؤ, بھاڑا کم ہو رہا ہے. جتنا ڈپازٹ بڑھاؤں گے اتنا بھاڑا کم ہوگا. اب یہ کیا ہے؟ اس بارے میں سینئر اسکالرس کے فتوے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھاڑا جو کم ہوا, کیوں کم ہوا؟ پہچان کی وجہ سے کم ہوا؟ نہیں, پہچان کی وجہ سے تو کم ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا تھا. یہ ڈپازٹ بڑھا, اس کی وجہ سے بھاڑا کم ہوا ہے نا. ڈپازٹ بڑھتا جا رہا ہے, بھاڑا کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈپازٹ کیا ہے. حقیقت میں ڈپازٹ رہن, ڈپازٹ استعمال نہیں کر سکتے. ڈپازٹ ہوتا ہے, رکھنے کے لیے ہوتا ہے, استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس بارے میں پورے ڈسکشنز ہیں, دلائل ہیں ڈپازٹ استعمال نہ کرنے کے تعلق سے. لیکن آپ استعمال کرتے ہو, پیسہ لے کے کوئی رکھتا نہیں ہے, استعمال کرنے کے لیے لیتا ہے. وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں, یعنی وہ ڈپازٹ نہیں ہے, وہ قرض ہے. قرض ہے. اتنا قرض دو گے تو اتنا بھاڑا کم ہوگا. اب یہ کیا ہو رہا ہے حقیقت میں, یہ کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ جو بھاڑا جو کم ہوا, جس نے بھاڑا کم کیا اس نے وہ سود دیا. اسکالرس کا فتویٰ ہے. اور جس نے وہ کم بھاڑا دیا اس نے سود لیا. کیوں؟ جو ڈپازٹ بڑھا تو بھاڑا کم ہوا. یہ ایک فائدہ ہے. دیکھیے سود الگ الگ شکلوں میں آتا ہے, آپ صرف تحقیق کرو میرے بھائیوں بہنیں. اب یہاں پہ بات کیا ہے, عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یاد آتے ہیں. وہ تو تجارت کرنے سے پہلے بولتے ہیں کہ ہماری بازار میں کوئی تجارت نہیں کرے گا الا من قد تفقہ فی الدین, سوائے وہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہے. تو دین کی سمجھ ہونا لازم اور ضروری ہے. تو کیوں نہ ہم سب آج جب بیٹھے ہیں, جانے سے پہلے 6 بنیادی قاعدے یاد کر کے جائیں. 6 بنیادی قاعدے یاد کر کے جائیں. کوئی تجارت کے حلال ہونے کے لیے, صحیح ہونے کے لیے اس کے اندر 6 بیسک کنڈیشن پار ہونا چاہیے, تب وہ تجارت پاس ہے.
کوئی تجارت کے حلال ہونے کے لیے اس کے اندر 6 کنڈیشنز ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی ایسے شخص ہو جو کبھی کچھ بیچتے نہیں ہو, کبھی کچھ خریدتے نہیں ہو, کچھ نہیں خریدتے ہو زندگی میں, تو آپ کے لیے نہیں ہے, آپ جا سکتے ہو. لیکن آپ ایک ایسے انسان ہو جو بیچتا خریدتا ہے, تو پھر آپ کے لیے بہت اہم ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کیا قاعدے ہیں, رولز کیا ہے. پہلا رول, جو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں رضامندی سے ہونا چاہیے. سورہ نساء کی آیت ہے, سورہ 4 آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, سوائے یہ کہ تجارت کرو رضامندی سے. تو تجارت میں فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ رضامندی. رضامندی کے بغیر تجارت نہیں ہوتی ہے. دارقطنی میں حدیث صحیح سند سے ہیں, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ, کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا ہے سوائے اس کی رضامندی سے ملے. اس کی رضامندی سے ملتا ہے تو حلال ہے. اب یہاں پر کیا ہے پہلا قاعدہ, جو بیچ رہے ہو خرید رہے ہو خوشی خوشی رضامندی سے ہونا چاہیے. فورس کر کے وہ بزنس نہیں ہوا, وہ کیا ہوا, وہ تو غصب ہوا. اچھا, اس کے اندر سب سے کامن مثال کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو اس میں شاید بہنوں کو انٹرسٹ ہوگا. اس میں بیوی کا مال, لوگوں میں یہ سوچ ہے بیوی کا مال اپنا. اگر بیوی کا مال اپنا ہوتا تو یہ بتاؤ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کی وراثت میں شوہر کا کتنا حصہ ہے؟ بیوی کی جو پراپرٹی ہے اس میں شوہر کا کتنا حصہ ہے؟ اگر بچے نہیں ہیں تو آدھا ہے, بچے ہیں تو پاؤ ہے. تو بیوی کی پراپرٹی کا پاؤ حصہ شوہر کو مل رہا ہے انتقال کے بعد, تو پورا آپ کا کیسے ہوا؟ الٹا بیوی پہ تو خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا بیوی کا مال ہے مطلب میرا ہی ہے, رضامندی ہے تو ٹھیک ہے, اس نے خوشی خوشی دیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر فورس نہیں کر سکتے ہیں, وہ حلال ہی نہیں ہے مال. ایسی کتنی ساری مثالیں ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنیں, سب سے پہلا قاعدہ یاد رکھیے کیا ہے؟ رضامندی. اب لوگ بولتے ہیں بولے سود کا کام رضامندی سے کیے, ہاں تو صرف ایک قاعدہ تھوڑی 6 ہے نا, ایک ہی ہوا ہے, دوسرے پہ آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں حلال ہونا چاہیے. بھائی حرام چیز شراب کسی نے رضامندی سے بیچا اور کسی نے رضامندی سے خریدا تو وہ تجارت صحیح ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی. تجارت کے نا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ رضامندی ہونی چاہیے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ حلال ہونا چاہیے. حلال نہیں ہے تو پیسہ حلال نہیں ہے. اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان اللہ اذا, یہ ابو داؤد میں حدیث, ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ, جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھانا حرام کرتا ہے کسی قوم پر, اس چیز کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے. کوئی چیز جب کھانا حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے. اب آج بہت سی شکلیں ہیں میرے بھائیوں بہنیں, حرام چیزیں جو لوگ بیچتے ہیں. کیا چیزیں بیچتے ہیں؟ چلیے کام کریں گے, آپ لوگ بتائیے, میں ہی بات کر رہا ہوں نا اب تک, آپ لوگ بتائیے کچھ حرام کی مثالیں بتائیے, تھوڑا زور سے بتائیے اور جلدی جلدی بتائیے, وقت نہیں ہے ہمارے پاس. جی ہاں, شراب, بالکل صحیح. شراب پینا بھی حرام ہے. کوئی بولے میں پیتا تھوڑی ہوں, بیچتا ہوں. بیچنا بھی حرام ہے. جو چیز کھانا پینا حرام ہے وہ بیچنا بھی حرام ہے. یاد رکھیں گے رول, جو چیز کھانا پینا استعمال کرنا حرام ہے وہ چیز بیچنا بھی حرام ہے. اور بتائیے. ہاں بالکل بالکل. اب ہم دیکھتے ہیں مورتیاں وغیرہ یہ سب چیزیں لوگ بیچتے ہیں. ہاں, یا گڈ لک چارم ہوتا ہے, گڈ لک آئے گا, گڈ لک. ارے بھائی گڈ اینڈ بیڈ اللہ کے ہاتھ میں, اچھا برا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں, کوئی چیز کے ہاتھ میں تھوڑی. ہاں, اور مثال دیجیے. سود, کوئی سود کا کام کر رہا ہے اور پتہ ہے آپ کو میرا بیٹا بینک میں جاب مل گیا ہے. بینک میں جاب کون سا اچھا جاب ہے؟ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل ربا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آکل ربا, سود کھانے والے پر, وہ منہ کی لہو کھلانے والے پر, وکاتبہ, سود کی انٹری کرنے والے پر, ہاں لکھنے والے, انٹری کرنے والے پر, وہ شاہدینی, دونوں گواہوں پر, قال ہم سواء, سب برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہے, کیونکہ وہ سود دینے والا دے نہیں سکتا تھا, لینے والا لے نہیں سکتا تھا. اگر بیچ میں یہ فیسیلیٹیٹر نہیں ہوتا, یہ کام کر کے دینے والا نہیں ہوتا, تو وہ لوگ دونوں کیا کریں گے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ لعنت کی اور کہا ہم سواء, یہ سب برابر ہے. میرے بھائیوں بہنیں, سود کا کام جو ہے نا یہ بینکس کی جابس نہیں ہے, صحیح ہے, دوسرے راستے ہیں. مجھے پتا ہے کہ کوئی بھائی ہوتا ہے جو اس میں آلریڈی پھنس چکا ہے. پھنس گئے, یاد رکھو تقویٰ رکھو, اللہ راستہ نکالے گا. ہاں, اللہ راستہ نکالے گا. کوشش کرو, اللہ راستہ نکالے گا. ہمارا کیا معاملہ ہے نا انسانوں کا, کوئی چیز جب ہو جاتی ہے نا بولے ارے یہ بہت برا ہوا,
ہاں کسی کا جاب چھوٹ گیا, لوگ بولتے بہت برا ہو گیا, جاب چھوٹ گیا. اگلا جاب اس سے اچھا مل گیا, بولے ارے بہت اچھا ہو گیا جاب, پچھلا جاب چھوٹا. ہمارا یہی معاملہ ہے, ہم لوگوں کا ذہن و دماغ ہے نا, صرف سامنے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے. لیکن اگر پیچھے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیا اچھا ہے, وہ اللہ نے اچھا کہا وہ اچھا ہے, جو اللہ نے برا بتایا وہ برا ہے. تو میرے بھائیوں بہنیں یہ ایک غلط کی مثال. اور بتائیے, چلیے اور مثالیں بتائیے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپسینٹی والے, بے حیائی کے تعلق سے علماء نے اس بارے میں یہ بتایا ہے. جیسے مثال کے طور پہ چھری بیچنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ چھری کوئی چور آ کے لے گا, چوری کرے گا, وہی چھری کو استعمال کر کے آپ کی بیچی ہوئی چھری, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ترکاری کاٹیں گے. ہاں تو علماء کہتے ہیں کہ جو چیز کا صحیح اور غلط دونوں امکان ہے وہ چیز بیچنا حلال ہے. جو غلط استعمال کرے گا وہ بھگتے گا. لیکن چوروں کی گینگ کا آرڈر آیا کہ ہمیں اتنی چھریاں چاہیے, مولانا نے کہا تھا کہ چھری بیچنا جائز ہے. ہاں تو پھر کیا ہے, اب یہاں پہ کنفرمڈ غلط استعمال ہے, تو دیکھنا ہے کہ کہاں سے کہاں کیا استعمال ہو رہا ہے, اس مطابق ہے. تو اس کا فیصلہ علماء نے اس مطابق لگایا ہے, اللہ عالم. اور بتائیے مثالیں, کلیئر کٹ غلط کی مثالیں دیجیے. کلیئر کٹ غلط, جی بالکل صحیح جواب, تمباکو. کینسر ہوتا ہے نا, لکھا ہے اتنے بڑے بڑے ڈبے کے اوپر, آج کل تو بہت زیادہ بڑا لکھا ہے. ہاں کینسر ہوتا ہے. زہر پینا حلال ہے حرام ہے؟ سلو پوائزن. اور جو چیز حرام ہے وہ بیچنا وہ بھی حرام ہے. الٹا زیادہ کینسر پیسو اسموکرز کو ہوتا ہے. یہ بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں. جو شخص اس میں انوالوڈ ہے, ٹوبیکو, ہاں تمباکو, سگریٹ, بیڑی, علماء کے کلیئر کٹ فتوے ہیں, اس میں گنجائش مت ڈھونڈو. ہاں کہ ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں, ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں, کسی کو بھی بیچنا حلال نہیں ہے, حلال نہیں ہے. اور بتائیے, اور مثال بتائیے جلدی. ہاں بالکل صحیح, بھائی نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسی جو چیزیں بیچتے ہیں, بولتے ہیں کہ یہ پہنو, اور خاص خصوصی طور پر بھائی نے جو مثال دی ہے بتایا کہ تعویذ کے تعلق سے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ قرآن والا تعویذ پہن سکتے ہو, وہ نہیں پہن سکتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے. حقیقت میں ہمارا ماننا ہے اللہ کے ہاتھ میں اچھا ہے, اچھا برا کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کافی ہے بندوں کے لیے, اس پہ امید رکھو. بتائے ہوئی جو ثابت شدہ اذکار ہے وہ پڑھیے, اس سے خیر اور بھلائی ہیں. اور مثال بتائیے جلدی. ہاں خنزیر کا گوشت, بالکل صحیح, ہاں بیچنا حرام ہے. تو بے حیائی والی چیزیں, آپسین میگزینز, یہ کیا ہے؟ بیچنا حرام ہے. تو میرے بھائیوں چند باتیں آئی. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ جو چیز حرام ہے استعمال کرنا, کھانا پینا, شریعت میں دین میں جو چیز حرام ہے وہ بیچنا بھی حرام ہے. بالکل صحیح, یہ ہو گئے 2 پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ, کیا چیز کے پوائنٹ چل رہے ہیں؟ یہ تجارت جو کرتے ہیں, لین دین, وہ حلال کیسے بنتی ہے؟ 6 کنڈیشن پاس ہوتی ہے تو حلال ہوئی, نہیں تو نہیں حلال ہوئی. پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ کیا تھی؟ بالکل صحیح, چند لوگوں کو تجارت خریدنے بیچنے میں انٹرسٹ ہے, باقی سب کیا معاملہ ہے بھائی؟ آپ لوگ کچھ بیچنے خریدنے والے نہیں ہیں. ہاں پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ریویژن کر کے جائیں گے. ہاں چند لوگ, جی بالکل آپ لوگوں کا جذبہ ہے بیچنے خریدنے کا, باقی لوگوں کا نہیں لگتا ہے. پہلی کنڈیشن رضامندی, یاد رہے گا, رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھا ہے, یہ رکھو, امانت ہے, اس کی چیز ہے, آپ نے سنبھالنے کے لیے دیا ہے آپ کو, اور آپ وہ لے کر خرچہ کر لیتے ہو, مانگیں گا تب دے دوں گا. تو اس کی رضامندی لینی ضروری ہے. وہ اس کا مال ہے کہ آپ کا ہے؟ اس کا ہے نا, آپ کا نہیں ہے, تو رضامندی ہونی ضروری ہے. اس سے اچھا یہ ہے جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جب کوئی ان کے پاس سنبھالنے کے لیے دیتا, کہتا ہے میں سنبھالنے کے لیے نہیں لوں گا, دینا ہے تو قرض بنا کے دے دو, تو میں قرض کا ڈاکیومنٹ دے رہا ہوں. کسی نے قرض بنا کے دے دیا, اب آپ جیسے چاہے استعمال کرو, قرض لے لیا آپ نے, جب دینے کے ٹائم پہ دے دوں گے واپس قرض. تو یہ کیا ہے؟ حلال کی شکل ہے. زبیر بن عوام ایک ٹائپ کے اسلامک بینک کا ان کا جیسا سسٹم تھا تب. تو ہم یہ دیکھتے ہیں فرسٹ کیا ہے؟ رضامندی. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ جو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے. خالی رضامندی سے کام نہیں بنے گا, ساتھ میں حلال بھی ہونا چاہیے. تیسرا پوائنٹ, جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ اس کے پاس استطاعت ہونی چاہیے اسے بیچنے یا خریدنے کی. مطلب کیا؟ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ آیا,
بول رہا ہے کہ میں اپنے ابا کی گاڑی بیچ رہا ہوں. ہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے جس کو عقل کم ہے, تو اس کے تعلق سے قانون ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 6, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, یتیموں کو پرکھو یہاں تک کہ بلوغت کی عمر پہ پہنچ جائے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اگر ان میں سمجھداری پاؤ تو انہیں اپنا مال واپس دے دو. تو بلوغت کی عمر جو ہے یہ وہ عمر ہے جس کے بعد بزنس کے لیے آدمی پوری طرح سے ویلڈ ہوا. اس سے کم عمر کا بچہ ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کیا بزنس کر رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے جس میں ٹوٹل نقصان ہے, کوئی ٹوٹل نقصان ہے. مثال کے طور پر صدقہ دے رہے ہیں, ہدیہ دے رہے ہیں, تو اس کے اندر وہ خود نہیں دے سکتا کہ میں اپنے امی کی یہ بیگ دے رہا ہوں, یہ لو صدقے میں, امی کی بیگ بچے نے دے دیا. ہاں تو وہ حلال نہیں ہے, وہ دے رہا ہے تو بھی حلال نہیں کیونکہ وہ بچہ ہے, وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. اسی طرح کوئی چیز ہے جس میں پورا فائدہ ہے, ہدیہ لینا تو لے سکتا ہے. لیکن کوئی چیز ہے جس کے اندر فائدہ نقصان بالکل واضح نہیں ہے, جیسے تجارت, تو اس کے اندر چھوٹی چیز ہوتی ہے. چاکلیٹ خریدنے آیا ہے, نوٹ بک خریدنے آیا ہے, پین خریدنے آیا ہے, وہاں تک وہ جائز ہے, لیکن اس کے اندر بھی انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ بڑے کی اجازت سے آیا ہے. تو یہ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جو بیچ رہا ہے وہ خرید رہا ہے وہ اس کی استطاعت رکھے. دیکھیے یہ کیا ہے, یہ مسائل ہے, لیکن ہوتا کیا ہے ہم یہ ٹاپک پہ بہت دور جا چکے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنیں, یہ جو ٹاپک ہے, جس طرح سے ہم مسلمان دینی طور پہ بہت پیچھے ہیں, عملی طور پہ پیچھے ہیں, تو یہ تجارت کا معاملے میں بھی ہم پیچھے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں گڑبڑ, اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, زندگی بھر نکل جاتی ہے. تو یہ ہو گئی تیسری کنڈیشن. چوتھی کنڈیشن, جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ یا تو مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو, یا تو مالک ہو یا تو مالک کے طرف سے ہو. اسی وجہ سے چوری کا مال بیچنا جائز نہیں, کیونکہ نہ مالک ہو آپ نہ مالک کی طرف سے ہو. چوری کا مال بیچنا حرام ہے اسی وجہ سے. تو یا تو مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو. مطلب کیا, ایجنٹ ہوتا ہے نا, ایجنٹ کا معاملہ قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا ایجنسی کمیشن, بھائی رضامندی سے ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابی رسول کو 2 درہم دیے, کہا جاؤ جا کے ایک مینڈی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے, 2 درہم میں 2 مینڈیاں خرید لی, پھر ایک مینڈی کو 2 درہم میں بیچ دیا اور واپس لے کر آئے 1 مینڈی اور 2 درہم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سمجھیں آپ, 2 درہم دیے تھے تاکہ 1 مینڈی خریدے, انہوں نے 2 درہم میں 2 مینڈیاں خرید لی, پھر 1 مینڈی کو 2 درہم میں بیچ دیا اور واپس لے کر آئے 1 مینڈی اور 2 درہم, یہ لو 2 درہم, یہ 1 مینڈی. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لیا اور ان کے لیے رزق کی برکت میں دعا کی کہ ان کے رزق میں برکت ہو, یہ دعا کی. اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو بزنس کرتے ہیں ان کو اس میں بہت برکت محسوس ہوتی تھی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایجنسی کی مثال بھی ہے. ایجنٹ ہے, وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں, اور جو فائدہ نقصان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ لینا بھی جائز تھا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے آپ کو ذمہ دار بنایا کہ میری طرف سے بیچو, بالکل صحیح, بیچ سکتے ہیں, اس کی طرف سے بیچنا خریدنا جائز ہے. اسی طرح کسی نے آپ کو ہدیہ دے دیا, اب ہدیہ ملنے کے بعد آپ کو اگر بیچنا ہے وہ, تو آپ کی چیزیں وہ بیچ سکتے ہیں. وہ سامنے والا دے دیا ہے, وہ بول نہیں سکتا ابھی مت بیچو, اب اس کا نہیں رہا, اس نے دے دیا, اب آپ کا ہے, اب آپ لے کے بیچ دو, آپ کی مرضی. تو یہ ہو گئے ہمارے 4 پوائنٹ. 5واں پوائنٹ, جو چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں اس کا پوزیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یحل, حلال نہیں ہے. کیا حلال نہیں ہے؟ آگے حدیث میں آگے آتا ہے, ربح ما لم تضمن, نفع حلال نہیں ہوتا جب تک اپنے پوزیشن میں نہ لے لو. پوزیشن میں نہ لے لو, جب تک آپ کے پاس وہ چیز کا پوزیشن نہیں ہے تو تب تک وہ نفع حلال نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولا تبع ما لیس عندک, جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ مت بیچو. تو پوزیشن ہونا لازم ہے. اور پوزیشن کیسے لیں گے؟ جیسے کنڈیشن, جیسے مثال کے طور پہ گاڑی ہے, اب گاڑی ہل سکتی ہے, تو یہ جو چیز ہل سکتی ہے اس کا پوزیشن ویسے ہی لینا ہے جیسے کہ پورا فزیکل پوزیشن. لیکن کوئی چیز ہوتی ہے زمین کی, صرف آپ کو کاغذات مل گئے, آپ کے پاس گاڑی کی گھر کی چابی آ گئی, تو پوزیشن آ گیا. تو پوزیشن ہونا ضروری ہے, یہ اس بارے میں علماء اکرام بتاتے ہیں. اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں ہیں آج کے زمانے میں بھی جہاں پہ یہ چیز مس کرتے ہیں, خاص طور سے شیئر مارکیٹ میں. شیئر مارکیٹ میں جو ڈیریویٹیوز, فیوچرز اینڈ آپشنز ہوتے ہیں, اس کے اندر اکثر یہی رول ٹوٹتا ہے, وہ یہ کہ پوزیشن ہوئے بغیر ہی بیچ دیتے ہیں خریدنا. تو یہ ڈیریویٹیوز ٹریڈنگ, چاہے کموڈیٹیز مارکیٹ ہو, شیئر مارکیٹ میں ہو, اس وجہ سے علماء نے اجازت نہیں دی ہے, اسکالرس نے بتایا کہ حرام ہے. تو یہ ہو گئی 5ویں کنڈیشن. اور 6ٹھی شرط یہ ہے
کیا بیچ رہے ہو، کیا خرید رہے ہو، واضح ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں کہوں میری جیب میں کچھ ہے، 1000 روپے میں خریدنا ہے، اب کیا نکلے گا آپ کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 10 روپے کا رومال نکلے گا، ہو سکتا ہے 1000 روپے کا 2000 روپے کا فون نکلے گا، ہاں؟ تو ایسی تجارت اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کیا بیچ رہے ہو، کیا خرید رہے ہو، کلیئر ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے انشورنس الاؤڈ نہیں ہے۔ انشورنس میں پتہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے، موت ہونے والی نہیں ہونے والی ہے، بیمار پڑنے والے نہیں پڑنے والے، معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو 10 سال بعد ہوگا تو کب ہوگا نہیں معلوم ہے، پہلے تو ہوگا نہیں معلوم ہے، اور دوسرا ہوگا تو کب ہوگا نہیں معلوم ہے ایکسیڈنٹ، اور نمبر 3 یہ بھی نہیں معلوم ہے ہوگا تو جب ہوگا تو کتنا ہوگا وہ بھی نہیں معلوم ہے، کتنا نقصان۔ تو یہ تینوں چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ ایسی چیز بیچنا خریدنا ایک ٹائپ کا جوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بہت سی مثالیں تھیں۔ حبل الحبلہ، اونٹنی پریگننٹ ہے تو کوئی بولتا کہ اس کے پیٹ میں جو ہے نا میں بیچ رہا ہوں، اب ہو سکتا ہے پیٹ میں جڑوا نکلے، ہو سکتا ہے سنگل نکلے، ہو سکتا ہے مراوا نکلے، ہو سکتا ہے کبھی کبھار کینسر ٹائپ کا ایسا لمپ ہوتا ہے، لگتا ہے پریگننٹ ہے لیکن ہوتی نہیں اونٹنی پریگننٹ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حبل الحبلہ کی تجارت حرام بتائی۔ اسی طرح بیع المعاومہ، لوگ اس زمانے میں کرتے تھے کہ میرے کھیت میں سال میں جو بھی فصل آئے گی میں بیچ رہا ہوں، سال میں جو بھی فصل آئے گی بیچ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع المعاومہ جو ایسی سالانہ تجارت کو حرام بتایا، کہا کہ نہیں اس کے نہ بیچنا ہے تو زیادہ سے زیادہ بیع السلم بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس کے اندر فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم، کہ جتنا فکس کوانٹٹی کے میں اتنی فصل بیچ رہا ہوں، اتنے گیہوں بیچ رہا ہوں، اتنے کلو بیچ رہا ہوں، اتنے کوئنٹل بیچ رہا ہوں، اور یہ کوالٹی کے بیچ رہا ہوں، وہ بیچنے کی اجازت ہے۔ لیکن سال بھر میں جو بھی آیا، اب ہو سکتا ہے فصل بمپر نکلے، ہو سکتا ہے کہ بارش یا طوفان میں خراب ہو جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیونکہ واضح نہیں ہے۔ اب یہ ہو گئے 6 رولز آپ کے سامنے آج مختصر طور پہ میں نے رکھ دیے، لیکن میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے اس میں سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہو کون؟ ڈاکٹر ہو، ڈاکٹرز کے مسائل دیکھ لو، کیا کیا حلال ہے کیا کیا حرام ہے۔ لائر ہو، لائر کے مسائل دیکھ لو۔ آپ کو جو بھی سوال پوچھنا ہے پہلے سے آپ کے پہلے بہت سے لوگوں نے پوچھ چکے ہیں، آپ کو ریڈی میڈ سوال جواب مل جائیں گے، لیکن سٹڈی تو کرو میرے بھائیوں بہنیں، کیونکہ یہ پیسے کا معاملہ، یہ اس امت کا فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ پیٹ میں حلال جانا چاہیے۔ اسی طرح آپ کیا ہو، حمال ہو، آپ کہیں کام کر رہے ہو، کہیں جاب کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس تعلق سے علم حاصل کر لو، یہ بہت ضروری ہے۔ آخر میں میرے بھائیوں بہنیں آپ سب کے سامنے ایک بہت بنیادی بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ سب کیوں؟ کیونکہ یہ آزمائش ہے، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اور یہ مال جو ہے یہ ایک مشکل امتحان ہے، اس کی چیکنگ ہوگی نا تو بہت حالت خراب ہونے والی قیامت کے دن۔ بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ہم مالدار بن جائیں، یہاں سے میسج لے کے جاؤ مالدار بنو، مالدار کی زندگی گزارو۔ اور مالداری کہاں ہے؟ کہاں ہے مالداری؟ کہاں ہے؟ دل میں۔ غریب ہو کے زندگی مت گزارو، مالدار ہو کر زندگی گزارو۔ اور مالداری کہاں ہے؟ دل میں۔ تو آخر میں ایک حدیث پڑھ کے ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لے آیا، وہ رزق کفافن، اور کافی رزق مل گیا۔ اسلام پہ میں ہے رزق جتنا چاہیے الحمدللہ مل گیا، وقناہ اللہ بما آتاہ، اور جو اللہ نے اسے دیا اس میں اللہ نے اسے قناعت بھی دے دی، قناعت، کنٹینٹمنٹ، الحمدللہ جو ہے میں اس میں خوش ہوں الحمدللہ۔ جب آدمی یہ چیز ہوتی ہے اس کے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور بہنوں سے کہوں گا اپنے شوہروں کے لیے امتحان آسان بناؤ، کیونکہ کئی بار گھر کا پریشر ہوتا ہے، یہ چاہیے یہ چاہیے، پھر آدمی جب باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ابھی پیسہ ہے گھر میں چاہیے اتنا، تو قناعت ہو، مالداری ہو گھر میں، دل مالدار ہے الحمدللہ، جو ہے الحمدللہ مالدار ہے، مالدار بن کے زندگی گزارو۔ ہاں تو جب وہ ہوتا ہے نا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، یہ سب حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین وہ دین ہے جس میں جب نماز پڑھ کے نکلتے تو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے فضل سے۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد میں جو آیت ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو حاصل کرو۔ ہمارا دین وہ دین ہے کہ وجعلنا النہار معاشا، اللہ نے دن کو بنایا ہے تجارت کے لیے، اپنے معاش کے لیے بنایا، اللہ نے بنایا دن کو معاش کے لیے۔ تو میرے بھائیوں بہنیں یہ ہم سب کے سامنے چند باتیں ہیں، آخر میں امتحان آپ کا ہے، ہم سب کا چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حلال کمائی کمانے
اور اسی پر اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.